السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین وهو ذو القوة المتین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد النبي والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجہ کی محمد سے وفا. تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب. آج کی اس خصوصی جمعہ کا گزشتہ جمعہ سے ریلیٹڈ عنوان ہے درود تاج پر شرکیہ الزام، اور اس سے بھی اہم عنوان اسی سے ریلیٹڈ ہے اللہ کی عظمت، نبی کا احترام اور اولیاء کا وقار، توحید اور ایمان. خدائے وحدہ لا شریک اپنی الوہیت میں بے مثال ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ ہر زاویے سے بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. وہ وحدہ یکتا لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی کسی بھی طرح سے نہیں. لم یتخذ ولدا، نہ اس نے بیٹا بنایا، ولا صاحبہ، اور نہ بیوی بنائی. وہ اللہ واجب الوجود ہے، اس کی وجودیت مستقل ہے، اس کا پایا جانا کسی کا محتاج نہیں. ہمارا موجود ہونا رب کی ضرورت ہے، رب کے احتیاج سے ہے. رب العالمین نے ہمیں وجود دیا، اسے کسی نے وجود نہیں دیا. واجب الوجود ہے، مستقل بذات ہے، اور مستجمع لجمیع صفات الکمال ہے. یعنی اللہ رب العزت اس ذات کا نام ہے جس کے اندر گھٹیا صفتیں کسی بھی طرح سے نہ پائی جائیں، بلکہ ساری صفتیں اور سارا عنوان اس کا کمال والا ہے. اس کی ذات سے یا بات سے ہر منسوب چیز میں، ہر نسبت والی چیز میں کمال ہے. آپ دنیا کی، خاص طور سے انڈیا کی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر یونیورسٹی میں آپ جائیے، دیکھیے کتاب ہے شرح تہذیب، جو منطق، اسلامی منطق کے اعتبار سے بڑی اہم کتاب کہلائی جاتی ہے. اس
میں لفظ اللہ کا عنوان ویسے گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے تفسیر الجیلانی کے حوالے سے، لیکن کیونکہ آج جیلانی کو مجھے تھوڑا سی بتانا ہے، افسوس، لیکن افسوس اس لیے بھی نہیں کہ اچھے کے جسم میں بھی کبھی کبھی زخم ہو جاتا ہے، اچھے کے جسم میں بھی زخم ہو جاتا ہے، اور وہ اچھا اس زخم کو لے کر چلنا ہی پڑتا ہے، نہ اسے کاٹتا ہے نہ چاٹتا ہے، البتہ علاج ضرور کرواتا ہے۔ تو اس زخم کا علاج ہے اللہ سبحانہ اپنی شان سمجھنے اور اپنے نبی کی شان سمجھنے اور اپنے ولی کی شان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا عنوان یہی ہے درود تاج کے حوالے سے، کیونکہ درود تاج میں آج اسمہ مکتوب، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے، کیا لوح و قلم دے رہے ہیں بتائیں، اس کا نام لکھا ہوا ہے کہاں؟ فی اللوح والقلم۔ توجہ دیجیے، کنیکشن کیسا کیسا ہوگا ابھی آپ بڑی توجہ سنیے، درود شریف پھر پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ پازیٹیو انداز میں سنیے اور جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں سب ریجیکٹ کر دیجیے آپ آسانی سے، الحمدللہ۔ اللہ سب سے پہلے، اللہ علم، اس ذات کا نام ہے، للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس ذات کا وجود کمپلسری ہے، نہ وہ پاسٹ کی محتاج ہے، نہ پریزنٹ کی محتاج ہے، نہ فیوچر کی محتاج ہے، سارا زمانہ اس کا محتاج ہے۔ اس ذات کا نام ہے مستقل بالذات، کنٹینیوٹی اینی ٹائم۔ یہ سب ایک طرف رکھ دو، یہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور اس کے اندر کوئی گھٹیا صفت نہیں پائی جاتی۔ رات میں سورہ صف کا درس چل رہا تھا تفسیر الجیلانی میں، اس میں پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض رباب۔ اب اس کی پہلے تفسیر سن لیجیے، سبح نزہہ بکمال التقدیس والکمال، بکمال التقدیس والتنزیہ، یعنی جتنی بھی پاکی کی کوانٹیٹی یا کوالٹی ہے، ساری کوالٹی کا جو کمال ہے، اس کمال کے ساتھ ساری مخلوق اللہ کو پکارتی ہے۔ آسمان میں جتنی مخلوقات پیدا کیا رب نے، زمین میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور کمال کی جتنی کوالٹی ان کے فہم و دماغ میں دیا، اس سے بھی باکمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پکارتا ہے، کسی بھی زاویے سے نقص کا پہلو نہیں ہے۔ اور سوال خود کر کے اللہ پاک کہ ایسا کیوں ہے، اللہ کی پاکی ساری کائنات کیوں کر رہی ہے، اسی آیت میں اس کا جواب دیا اللہ نے بھی، اور اس سے پاک اس کی تفسیر دیکھی کیسے کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ اللہ ساری کائنات اس کی پاکی کیوں بول رہی ہے، اس کے اندر کمی کیوں نہیں ہے، وہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا، وہ عیب سے کیوں پاک ہے، وہ غلطی کیوں نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تیری غلطی ہے، شرک نہیں، کفر عظیم ہے یہ جملہ بولنا، اللہ کی طرف غلطی کی نسبت کرنا گویا مخلوق ہونے سے انکار ہے، کیونکہ مخلوق اسے کہتے ہیں جس پر خالق کا اثر ہو، جیسے مفعول اسے کہتے ہیں جس پر فاعل کا اثر ہو، مولود اسے کہتے ہیں جس پر والد کا اثر ہو۔ کوئی مولود، کوئی بچہ اپنے آپ کو بچہ کہہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے باپ کا اس میں اثر نہ ہو۔ تو مخلوق ہونے کا احساس یہ ہے کہ خالق کا کمال سمجھیں۔ توجہ دیجیے، تو ہی غلطی کرا، کلپ وائرل ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو، اس طرف جانا ہے، اب ڈیلیٹ کرتے چلے جائیے سب کچھ۔ سورہ فرقان کی پارہ نمبر 18 کے لاسٹ پیج کے آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ آیت کریمہ ایگزیکٹ پڑھتا ہوں میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس کو تو اتنا واضح کر دیا میں نے کہ آج بھی وہ کتاب الوسیلہ کتاب آپ دیکھ لیں، 48 آیت کے ذریعے سے، اور آج کے مفسرین نہیں، صحابہ کے طرز تفسیر اور صحابہ کے آئینے میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ من دون اللہ اور ہے اور اولیاء اللہ اور ہے۔ ایک ہے اولیاء من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ۔
اولیاء من دون اللہ اللہ کے اپوزیشن کو بولتے ہیں، اور اولیاء اللہ اللہ کے دوست کو بولتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے دونوں قرآن میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کے دوست جن پر کوئی خوف نہیں، جن پر کوئی غم نہیں۔ اور اولیاء من دون اللہ فرمایا جائے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پجاری کو بھی اور جس کو پوجا جاتا ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے کہے گا فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اے پوجے جانے والے تم نے انہیں گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہوئے ہیں؟ تو وہ کہیں گے سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، باقی ہے تیرے لیے مولا ہم کیسے کر سکتے۔ پارہ نمبر 22 میں اس کا مزید خلاصہ ہے کہ ایک بت لوگ خود اللہ کی بارگاہ میں جو شرک کرتے تھے ان کا انکار کریں گے، اے اللہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ تو میرا شرک کر۔ تو اولیاء من دون اللہ اللہ کے اپوزیشن، اللہ کے دوست نہیں ہوتے، اور اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہوتے۔ آپ ظرف میں وسعت لائیے، ظرف میں وسعت لائیے، تنگی لائیں گے تو آپ ہی کا برا ہوگا، خدا کا رسول کا ولی کا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ باکمال ہے، خدا کی عطا سے اس کا حبیب باکمال ہے، اور دونوں کی عطا سے قوم کے ولی باکمال ہے۔ اس لیے خدا کی عظمت، نبی کا وقار اور ولی کا احترام، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، کانسیپٹ سمجھیں۔ اور خدا کے واسطے جو برا ویڈیو وغیرہ کلپ کے اعتبار سے آپ کے پاس آئے تو اس کو فارورڈ مت کیجیے، کیونکہ برائی پھیلانا بھی برائی ہے۔ ہاں اس کو علماء کے پاس، صحیح عالم کے پاس لے جا کر دے دیجئے، باقی ڈیلیٹ کر دیجئے، فارمیٹ کر دیجئے۔ پارہ نمبر 18 میں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو ایمان والوں کے درمیان برائیاں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس سے بڑی برائی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گالی دیا جا رہا ہے جس ویڈیو میں، نبی کے اختیار کا انکار کیا جا رہا ہے، ولی کو شرک کے درجے میں، مشرک کے درجے میں مشرک گر کہا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ اور اس ویڈیو کو مت پھیلاؤ، علماء کے پاس لا کر دے دو، بس وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو مت پھیلاؤ، خدا کے واسطے ایسے ویڈیو اگر آئے ہیں مت پھیلاؤ، اس سے اشتعال پیدا ہوگا، دہشت گردی کو فروغ ملے گا، جذبات بلا وجہ کے ابھریں گے، جھوٹ جنم لیں گے بلا وجہ کے۔ اس لیے آپ صحیح حال، کیونکہ آپ پھیلانے سے کیا فائدہ آپ کو یہ ہو رہا ہے بتائیے؟ آپ امت کو صرف جذبہ دے رہے ہیں، اب علماء کو دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح سجیشن دیں گے، صحیح جواب دیں گے، آپ کو توحید سکھائیں گے، آپ کو رسالت کا مقام، آپ کو ولایت سکھائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود تاج کے حوالے سے آج 2-3 عنوان سمجھیے۔ پہلا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ باکمال ہے، اللہ باکمال ہے، اس کے حبیب اللہ کی عطا سے باکمال، اور حبیب کی امت کے ولی باکمال۔ یہ تینوں چیز، اللہ کی ذات پہلے سمجھیے، توحید سمجھیے۔ حالانکہ کئی مرتبہ اس کا جواب ہر طرح سے دیا جائے، جواب کیا؟ اس کو پازیٹیو انداز میں پیش کیا جا چکا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ آیت الکرسی آپ ماریے، اس میں ہماری کلپ آئے گی، آیت الکرسی جتنی بھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو سارے آسمان اور زمین کا مالک ہو، اسے ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ آپ بتائیے۔ میں نے ایک جملہ ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی جھوٹ انسان دو ہی وجہ سے بولتا ہے، یا تو مجبوری سے بولتا ہے یا کسی مصلحت کی وجہ سے بولتا ہے۔ جھوٹ مجبوری کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ مجبور ہے ہی نہیں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو مصلحت کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں کہ نقص کا پہلو ہے، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اللہ غلطی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ غلطی کرنا بھی یہ جسمانی خاصہ ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، بشریت سے پاک ہے، خواہشات سے پاک ہے، نفسانیت سے پاک ہے۔ ارے جب فرشتے ایک مخلوق ہو کر رب نے انہیں معصوم عن الخطا پیدا کیا، فرشتے جو مخلوق ہے، وہ قادر، وہ خالق، ایک مخلوق کو گناہ سے اور غلطی کرنے سے پاک پیدا کر دیا ہے، خالق پیدا کرنے والا غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اب اللہ کی طرف غلطی کی نسبت کرنا کہ تیری ہی غلطی ہے، تو ہی غلطی کرا، اس طرح کے جملے سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو نہیں سنیے آپ، الحمدللہ۔ لیکن اللہ کو باکمال جتنا آپ مانیں گے
اتنا ہی ایمان آپ کا باکمال ہوگا. جتنا باکمال، کوئی بھی نقص کا پہلو نہیں. کیوں؟ سبحان ہے وہ، قدوس السبحان. قدوس ہر طرح کی پاکی کا حامل، سبحان ہر عیب، نقص اور برائی سے پاک ہے، ہر طرح سے وہ پاک ہے. اور ایسا باکمال جب ایک فرشتے مخلوق کو جو صرف عبادت کے لیے، خواہشات نہیں ہے ان کے پاس، نفسانیت نہیں ہے، نفس نہیں ہے ان کے پاس، تو عبادت تو کریں گے ہی. ایسا منزہ مقدس پاک فرشتے معصوم کو وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ فرشتوں کے کیا کہنا ہے، جملے پہ غور کیجیے گا، کیچ کیجیے گا اس جملے پہ. فرشتے کی بات چھوڑیں، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام تقریباً کم و بیش 24,000 مرتبہ غلامی کا شرف حاصل کیے آپ کے نبی کی بات. سید الملائکہ، ایک فرشتے کو بھی آپ کسی بھی زاویے سے نہیں دکھا سکتے کہ وہ ناپاک ہو یا ناپاکی کا تصور یا خیال کرتے ہو، بلکہ یفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ پاک کی شان، اللہ پاک نے فرشتوں کی شان بیان. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہو چکا ہے ان کو بس وہی وہ کر رہے ہیں. رکوع کا حکم ہے رکوع ہی کر رہے ہیں، قیام کا حکم ہے قیام ہی کر رہے ہیں، وہی کرنا ہے بس. یہ فرشتے، اور سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں. طاقت کا اندازہ لگ بتاؤں، قطعت مشارق الارض و مغاربها، یہ جبرائیل کہتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب یعنی تمام روئے زمین کا چپا چپا چھان ڈالا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے قدم کے برابر کسی کو نہیں پایا. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. خدا وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو مخلوق میں یکتا اور بے مثال بنایا. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ مجبور ہے اور آپ کو ڈسکس کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، آپ کے ایمان کے وقار کو بڑھانے کے. ورنہ وہ محبوب کو ہی دیتا ہے. آپ جس سے پیار کرتے ہیں، ارے دکھانے کو نہیں، آج کل تو اللہ کرم کرنا اس نوجوان پہ، ماں باپ کے یہاں بھی جانے کے لیے روک رہے ہیں بیوی کو. کیوں؟ پرسوں دیکھا تھا تو اس سے ہنس رہی تھی، اس سے یہ اچھا 24 سال تک ہنسی تو کوئی گرفت نہیں، اور آج شادی کر لی اور ہنس رہی تھی. مطلب یہ ایک تو ایک یوں کہیے کہ اندھی عقیدت ہے، شریعت سے دوری ہے. لیکن بہرحال جو محبوب ہوتا ہے اس کی انتھک حفاظت کرتا ہے، اس کا ولی انتھک کوشش کرتا ہے حفاظت کرنے کی. لیکن خدا کی محبت کا لازوال پہلو دیکھیے کہ وہ آپ کو عطا کر دیا اپنا محبوب، آپ کو عطا کر دیا ہے اپنا محبوب. لے جا میرے محبوب کو، کیونکہ مجھے اپنی قدرت پر کمانڈ ہے، مجھے اپنی قدرت پر، میں قادر مطلق ہوں. تو بگڑ سکتا ہے، بگاڑنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن میں بگڑنے نہیں دوں گا اپنے حبیب کو. اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی قدرت ہے مجھے. تو نبی کو کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں ہے، حالانکہ وہ 172 بول گیا ہم سے، اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ دیکھیے اللہ کو جب سمجھ گئے آپ، اللہ نہ غلطی کر سکتا، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ ہی اگر جھوٹ بولے تو سوال یہ ہے کہ پھر بخشے گا کون؟ آپ سے حساب کون لے گا؟ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا سوکار جھوٹا ہے تو آپ بلیک میل کرنے لگیں گے. صحیح ہے؟ بالکل. لیکن سوچئے اللہ پاک اگر جھوٹ بولنے لگے تو آپ وہی سرشت اور خصلت کی بنیاد پر کرنے لگیں گے. لیکن نہیں، اس نے باخبر کر دیا کہ جو تو نہیں جانتا ہے وہ میں جانتا ہوں. تو اپنے اندر کتنے رگاں ہے نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ رگوں کے اندر کتنے خون ڈالنا ہے وہ جانتا ہے. اللہ کو جانتا ہے تو نہیں جانتا. رب نے پہلے واضح کر، اس لیے وہاں آپ بلیک میلر بن ہی نہیں سکتے. اللہ پاک سب کچھ باکمال، اپنی شان، اپنی ذات. اللہ کو آپ سمجھ گئے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جس نے کہا ہے تو ہی غلطی کرا کہ اس کو عطا کر دیا نظر نیاز کے لیے، تو اس کے لیے ایسا ویسا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا زبان سوچ کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ زبان مخلوق ہو کر کے خالق کے خلاف بول رہی ہے. زبان مخلوق ہے، لب تیری مخلوق ہے، بولی تیری مخلوق ہے، اور اس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اسی خالق کے بارے میں ایک بیٹا اگر باپ کے خلاف بولتا ہے پورا معاشرہ اسے ناخلق کہتا ہے. اگرچہ باپ گڑبڑ ہو، اگرچہ باپ شراب پیتا ہے، لیکن بیٹا اگر اسے مارنے لگے تو
تو پورا معاشرہ کہے گا کیسا ناخلف بیٹا ہے، اپنے باپ کو مارتا ہے، حالانکہ باپ غلطی پر ہے بظاہر، لیکن اسٹیٹس چونکہ ایسی ہے سماجی اور عرفی کہ آٹومیٹک منہ سے نکل جاتا ہے کہ وہ غلط ہے تو غلط ہے۔ ایسے ہی اے مخلوق، تیری شان یہ ہے کہ تو اپنے خالق کو ہر زاویے سے اچھا سمجھ، ہر زاویے سے وہم و گمان میں بھی نقص نہ ہو، لیکن وہم و گمان کیا، تو 10 کے 1000 کے سامنے جملہ، اے اللہ تو ہی غلطی کرا، تو ہی غلطی کرا کہ ان کو اتنا دے دیا کہ نظر نیاز کرنے لگے، فاتحہ کرنے لگے، یہ کرنے لگے، استغفر اللہ۔ نہیں، یہ نہایت ہی جری بات ہے، جرأت مندانہ اقدام ہے۔ یاد رکھنا، مخلوق کے زمرے میں رہنا چاہتے ہو تو خالق کو قبول کرو، خالق کے کمال کو قبول کرو، اس کی توحیدی شان کو سمجھو، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ کیوں؟ ارے وہ اتنا عظیم الشان بے عیب ہے کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے جو بے عیب ہے، وہ بے عیب مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ خالق کتنا بڑا باکمال ہوگا، کیسا ہوگا، جتنا تو بول بھی نہیں سکتے۔ وہ تو فرشتے پاک کو پیدا کیا اور اس کے سردار جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ادب و احترام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری روئے زمین کو چھانا، لیکن آپ کے پاؤں کے بنے چہرے مصطفیٰ کیوں نہیں بولے، جمال مصطفیٰ کیوں نہیں بولے ڈائریکٹ ذات رسالت پر؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کہا گیا ہے، لیکن ایک 272 ہے وہ حقیقت میں۔ پارہ نمبر 3 کی آیت کریمہ ہے لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تفسیر ہو چکی ہے درس میں، لیکن میں اشارہ کر دے رہا ہوں، ترجمہ سن لیجئے کہ جب یہ کہا جاتا وہ لوگاں، تو میں، قرآن میں جب کہا جاتا تو یہ تو میں وہ یہ سب خاص ہوتا نا۔ اب جیسے میں ابھی آپ کو خطاب کر رہا تو اب جو آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب، تو میری مراد، میری مصداق، میری بات جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اگر دوسرا آ کر کہے میرے کو ایسا کیوں بولے، آپ کو کہاں بولے، آپ تو دیکھ نہیں ہمارے پاس، ہم تو ان کو بولے، اس لیے آپ ذرا سمجھیے۔ تو لیسا علیک ہداہم، اس کا معنی ہے اے حبیب آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے۔ تو اب سوال ہے ان کی کون ہے، یہ ان کی کون ہے، یہ ہے نا، خدا من ہدایت، ہم من ہم، تو لیسا علیک ہداہم، لیکن اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا ہمارے گھٹنا پورے سر ہو گیا ہے، لوگوں کی ہدایت، ارے لیسا علیک ہدی الناس نہیں ہے، لیسا علیک ہداہم، ہم من ان لوگ، وہ لوگ، جیسے ہوا من ایک وہ، ہما من دو اور ہم من وہ سب، تو وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو اوپر سے آ رہے سورہ فرقان کی پوری ایک آیت سے لے کر کے آپ آئیے، وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، کافروں کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ابو جہل کو آپ نے دعوت دیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، منزل تک پہنچانا رب کی ذمہ داری۔ کتنا پیارا آسان مفہوم، راستہ دکھانا یہ آپ کی ذمہ داری، منزل تک پہنچانا یہ رب کی ذمہ داری، رب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ نے دعوت اللہ کا کام کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، تو آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے نبھا دیا۔ منزل تک پہنچانے کی فکر آپ مت کیجئے، یہ مانیں گے آپ کی دعوت کو تو ہم اس کو دیں گے، نہیں مانیں گے تب بھی ہم دیں گے، مانیں گے جزا دیں گے، نہیں مانیں گے سزا دیں گے، لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ ہے مصطفیٰ۔ تو اس آیت کریمہ میں شان نبوت پوشیدہ ہے، نبی کے اختیار کی نفی نہیں ہے، رسپانسبلٹی آف پیغمبر، نبی کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کا اظہار کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی ذمہ داری میں رہیے، آپ اپنے منصب سے آگے پیچھے مت ہوئیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو منصب ہے، ذرا بیگن کاٹ کر کے دکھا دیجئے، بیوی کہنے لگے گی آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ جو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس دائرے میں رہا کرے تو یہی عینیت ہے، دائرے سے ہٹ جائے تو یہی مخالفت ہے۔ رب کی ذمہ داری، رب کی شان یہ ہے منزل تک پہنچانا، اور مصطفیٰ کی شان یا رب کے علاوہ مخلوق جو ہدایت کرنے والے ہیں ان کی شان ہے راستہ بتانا، راستہ دکھانا۔ جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اب آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے آپ کو بتا دینا، بس بتا دینا، دکھا دینا، منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔
منزل تک پہنچانا رب کی ذمہ داری۔ تو اے حبیب آپ ان لوگوں کو یعنی کفاروں کو منزل تک پہنچانے کی فکر مت کیجئے، آپ صرف بتا دیجئے حق کیا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ، اختیار کی نفی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ تو نبی پر بھی یہ جملے ریمارک کے طور پر کیے گئے تھے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی ضمن میں سورہ فرقان کے آیت میں کہ ہم غوث پاک کو بلا کر کے کہیں گے، اللہ پاک کیا کہے گا؟ اے عبد القادر تو نے گمراہ کیا تھا، اے معین الدین تو نے گمراہ کیا تھا۔ تو معین الدین کہیں گے کہ نہیں، ہم نے گمراہ نہیں کیا تھا، انہوں خود کرے تھے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے آپ ذرا جواب دیجیے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ آپ کیا ہے گھسیڑ دیے، کیسے کر دیے ہم نہیں جانتے۔ ایک بات، وہ اولیاء اللہ ہیں یا من دون اللہ؟ ایک کا جواب ایک دم صحیح طور پر، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ محبت والے ہیں۔ ہم نے ابھی جملہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جسم میں اگر زخم ہوتا ہے تو وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، نہ اسے ہم چاٹتے ہیں نہ اسے کاٹتے ہیں، علاج ضرور کرتے ہیں، علاج ضرور کرتے ہیں۔ تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے جواب دیجیے، وہ اولیاء اللہ ہیں یا من دون اللہ ہیں؟ اولیاء اللہ اگر ہیں تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ ہیں شرک کا درس نہیں دے سکتے، کیونکہ ولایت کی سب سے اعلیٰ معیار اور سب سے بڑا پہلو ہے توحید اور رسالت۔ توحید اور رسالت کا دامن تھامے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور پوری امت کا اجماع ہے غوث پاک کی ولایت پر، معین الدین کی ولایت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور جب وہ ولی مان لیے گئے اور وہ حقیقت میں ولی ہیں تو وہ شرک کا درس نہیں دے سکتے، شرک کا درس نہیں دے سکتے۔ تو آپ شرکیہ آیت میں ان کو گھسیڑنا یہی تحریف ہے جو کفر صریح ہے۔ یہ تحریف ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ کی آیتوں کو اس کی جگہ فٹ نہیں کر رہے ہو، اس کے علاوہ میں فٹ کر رہے ہو، جو یہودیوں کی شان ہے، جو یہودیوں کی شان ہے۔ اس لیے یحرفون الکلم عن مواضعہ، مواضع موضع ان کی جگہوں سے کلام خداوندی کو ہٹا دیں۔ خبردار خبردار، پازیٹیو پہلو میں جینے والوں، پازیٹیو ہی پہلو میں جیو۔ کوئی بھی کسی کے پاس بھی یہ ویڈیو آئے جس میں اللہ کے کمال کا مذاق اڑایا گیا ہو، نبی کے وقار کے اور اس کے احترام کا مذاق اڑایا گیا ہو، ولیوں کے احترام کا مذاق اڑایا گیا ہو، جتنی دیر سنیں گے آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوام ہو، آپ جواب دینے کے اہل میں نہیں ہو، جواب جو دینے والے ہیں ان کے پاس جا کر دے دیجئے۔ اور اگر کبھی آ جائیں وائلنٹری میں سن لے رہے ہیں واحدی فرصت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب خاصۃ من ھذا، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، مولا تو باکمال ہے، تو نے اپنے حبیب کو باکمال پیدا کیا اور تو نے اپنے ولی کو باکمال ولایت عطا کی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہونی چاہیے۔ تو اللہ بھی باکمال ہے، نبی بھی باکمال ہے، اس کے ولی بھی باکمال۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ ایسے ہی بولے تو میں نے تینوں کے حوالے سے بول دیا، اب آپ پازیٹیو تصور میں رہیے۔ الحمدللہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، انسان ہے، بشریت ہے، ہوائیت ہے، نفسانیت ہے، بولے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ منبر ہے بابا، منبر ہے۔ 100 روپے کے مسلح ہیں، 200 روپے کے مسلح ہیں، لیکن ہم فخر سے بولتے ہیں منبر رسول سے بول رہا ہوں۔ وجہ جانتے ہو؟ منبر رسول سے بول رہا ہوں، یعنی توحید اور رسالت کی تعلیم دینے والا در حقیقت منبر رسول پر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اسٹیٹس کو سمجھیے، یہ کوئی گٹکا کھا کر کے بیان کرنے والا پہلو نہیں ہے۔ ہر شریعت جاننے والا عالم نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے والا عالم ہوا کرتا، ورنہ کفار کو بھی بڑے ریسرچ کر کے بہت معلوم ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک امریکہ میں پڑھے جا رہے ہیں، یہاں پڑھے جا رہے ہیں، وہاں پڑھے جا رہے ہیں۔ اب لوگ دیکھو جب سے وہ ریاستی مسلم ممالک پر پرتیبند لگایا، اس میں اور اسلام مسلمان جو ہے کیسے پیسے جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر ٹوپی کا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے بھائیو، تم انڈیا میں ہو، انڈیا میں، اور تمہارے اوپر اتنی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پوری کر نہیں پا رہے، دوسرے کی ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے محبت کا درس دے رہا ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں مت دیکھ، تو کمپلیٹ ہو جا پہلے، آٹومیٹک انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے۔ تو کمپلیٹ ہو جا، تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور نماز جیسے جو غلط پڑھ رہے ہیں اس کو سین کر رہا ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ کیسا لاجک ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بولی میں اثر نہیں ہے، آپ کی بولی میں
رکھے گا نا تو جب آپ صحیح ہو تو آپ کی ہوا بھی صحیح ہوگی. یہ کلائمیٹ جائے گا کہاں جہاں تک جائے گا, ہر جگہ جائے گا, تو انشاءاللہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم کی لاسٹ لائن فرسٹ سیکنڈ دیکھیں آپ آیت کریمہ کہ اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے تو ایمان کامل اور عمل صالح پر فائز ہو جا, مخلوق میں تیری محبت میں ڈالوں گا, میری ذمہ داری میں ڈالوں گا, میری ذمہ داری ہے. تو اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے؟ تیرا کام ہے عمل کرنا, تیرا کام ہے دعا کرنا, رب کا کام ہے قبول کرنا. تو قبولیت پر دھیان مت دے اس لیے کہ تیری ذمہ داری بھی نہیں ہے, تیری ذمہ داری کرنا ہے, رب کی ذمہ داری قبول کرنا ہے. تو جو جس کی جو ذمہ داری ہے, توجہ دیجیے, جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنا اپنا سوچے. پارہ نمبر 7 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو تمہیں رب کی عطا سے ہدایت مل چکی ہے تو اپنی رب کی عطا کی ہدایت ملی ہوئی پہلو کو اس پر دھیان دو, اپنی فکر کرو کہ گمراہ تو لے آزو بازو گھوم رہے ہیں, کہیں گمراہ نہ کر دیں. اپنی فکر کرو, علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. خبردار خبردار مت سینڈ کرو, مت سینڈ کرو. جانتے ہیں میں جو اپنی پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, یہ پھیلانے والے آپ سوچ سکتے ہو نا کہ ارے نہیں پھیلانا تو اچھی چیز ہے نا, لوگاں معلوم ہے, لوگاں معلوم ہونا. قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں کریمہ آئے, صحابہ آ کر پوچھتے تھے یہ کیا کرنا وہ کیا کرنا, تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ڈانٹ دیتا تھا اور کہتا تھا اے صحابیوں اب آپ بہت سارے سوالات مت کیا کرو نبی کے سامنے کہ اگر ظاہر ہو جائے گا تو چہرہ نیچے ہو جائے گا. صحابہ کرام جو توحید کے پہلے علمبردار, اس لیے ہر جائز چیز کو تمہارے حساب سے پھیلانے کی اجازت تمہیں نہیں دی گئی ہے. ہزار مسئلے ایسے ہیں, نوٹ کیجئے, ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جو فقہاء کرام اور متکلمین حضرات پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں نہ بتائیں ورنہ لڑائی ہو جائے, اختلافات ہو جائیں. ابھی دیکھیے نا, میں بتا دوں کہ صف اول میں کتنی فضیلت ہے. اگر معلوم ہو جائے تو آپس میں لڑنے لگیں گے, تو ابھی لڑنے لگیں گے, ابھی لڑنے لگیں گے. صف اول میں جاتا یہ جاتا, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, بہت سارے عوام اور عرفیت کا لحاظ شریعت پاک میں بھی ہے. آپ سمجھو اس بات کو, نبی, توحید, رسالت, یہ سب پہلو ایسے ہیں کہ اگر تم نے اس کو برائی کے اعتبار سے پھیلانے کی کوشش کی تیرے ایمان پر نقص آئے گا. نہ خدا کا کچھ ہوگا, نہ نبی کا کچھ ہوگا, نہ ولی کا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ باکمال, اس کے حبیب باکمال ہیں, اس کے ولی باکمال ہیں. اس لیے خبردار 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 خبردار, ایسے پہلو کو خدا کے واسطے ڈیلیٹ کرو, امت کے لیے دعا کرو, یہ تیری ذمہ داری ہے, قبول رب کرے گا انشاءاللہ. جو کوئی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اس کو سماجی سطح پر کیا ہونا ہے وہ اللہ پاک, وہ فطری چیز ہے, وہ فطری چیز ہے. جب سگے چچا کو اللہ قبول نہیں کرا, سگے چچا ابو لہب کو اللہ قبول نہیں کرا, اور آج بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں, ہمارے بوڑھے بھی پڑھتے ہوں گے تو پسینے آ جاتے ہیں. یہ ابو لہب کا نام, تبت یدا ابو لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تبا, اور وہ خود ہلاک ہو جائے. بتائیے ان کی بیوی چچی جو ہے ان کے بارے میں فی جیدہا حبل من مسد, ان کے گلے میں کھجور کی رسی کا پنڈا لگ جائے, مر جائے. قرآن پاک میں ہے. تو سگے کا لحاظ نہیں پیارے, تم تو سگے بھی نہیں ہو. اگر تم نے نبی کے دل دکھانے کی کوشش کی تو سگے کا لحاظ نہیں ہوا ہے, اور قیامت تک کے لیے بد دعاؤں کی دنیا میں یاد کیے جا رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تجھے پسند کر کے تیرا شہرہ کر دے محبت کی دنیا میں, تو بس نبی کو قبول کرو, نبی کے اختیارات کو قبول کرو, ان کی عظمتوں کو قبول کر لو. اور ان کی عظمتوں اور ان کے احترامات یہ ہیں کہ انہوں نے جن کو قبول کیا ہے ان کو قبول کرو. غوث کو انہوں نے قبول کیا ہے, خواجہ کو انہوں نے قبول کیا ہے. خواجہ غریب نواز اپنے گھر وطن کو چھوڑ کر اپنے لیے نہیں تیرے لیے مصطفیٰ کی عطا سے آئے, عطا رسول بن کر آئے ہیں. وہ شرک کا درس دینا ہوتا تو نبی پر انگلی اٹھے گی, اور نبی پر انگلی اٹھنے کا مطلب توحید پر انگلی اٹھے گی. اللہ کے رسول کی عطا بن کر کے عطا رسول تشریف لائے. اب ان کو شرکیہ پہلو مشرکوں کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا, ارے وہ ولی ہی نہیں ہے جو مشرک گر ہوں,
جو مشرک ہے وہ ولی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا جو غلطی کرے، جو غلطی کرے گا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا جو مجبور ہو، جو مجبور ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا جو شرک کر ہو، جو شرک دے گا دعوت وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ کو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خیر، یہ بات تو آپ کے ہمارے پازیٹیو طور پر تھی، اب مجھے امید ہے کہ کوئی جھگڑا کسی نگر میں نہیں ہوگا، ہر نگر مصطفیٰ کی شفاعت نگر بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محبت میں جلائے، محبت میں موت نصیب فرمائے۔ بس یہ بہت اہم چیز ہے۔ نہیں ہو سکتے، آپ نہیں ہو سکتے، باپ کے برابر نہیں ہو سکتے، دادا کے برابر نہیں ہو سکتے، کہاں چلے ہو یار غوث خواجہ کے برابر، کہاں چلے ہو؟ ایک ماں کے برابر نہیں ہو سکتے، تمہیں جنت چاہیے ماں کا قدم چومنا پڑے گا، ماں نہیں چومے گی تیرا قدم، تو کتنی بھی عبادتوں کی دنیا آباد کر لے، جنت چاہیے تو نبی کہہ رہے تیری ماں کے قدم میں جنت، ماں کے قدم میں جنت۔ کہاں جاتے ہو غوث قطب کی بارگاہ؟ کیا ہوگا ان کا میدان محشر میں؟ ارے دیکھنا، چیلنج ہے تمہیں دیکھنا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا ان کا، ان کی وجہ سے تو سب کا ہوگا، ان کی وجہ سے سب کا ہوگا، سب کا ہوگا۔ اللہ پاک جب کہے گا رسول پاک سے چہرہ اٹھاؤ، حبیب چہرہ اٹھاؤ اور جن کی بخشش کروانا ہے کرواؤ، تو میں پوچھتا ہوں نبی سے کس کو بلائیں گے آپ؟ ابو بکر کو بلائیں گے؟ نہیں۔ صحابہ کو بلائیں گے؟ نہیں۔ غوث قطب کو بلائیں گے؟ نہیں۔ ہم گنہگار کو بلائیں گے، سارے متقی پرہیزگار۔ تم کہتے ہو اللہ ان سے پوچھے گا، ان سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ پوچھ تو لیا اتنا کہ اتنا پوچھ لیا کہ ولایت عطا کر دیا، محبوبیت عطا کر دیا ہے۔ محبوب لاسانی، محبوب سبحانی، شان ربانی ہے، اللہ کی شان ہے۔ اس لیے تم ہمیں مت سکھاؤ کہ ان سے اللہ کیا پوچھے گا، اپنی فکر کرو کہ تجھ سے اللہ کیا پوچھے گا، تجھ سے اللہ کیا پوچھے گا۔ ایک سوال بتا دے، اگر تو نے اللہ کو کہا ہے کہ اللہ تو نے غلطی کیا، بتا اللہ تجھ سے جب پوچھے گا کہ فلاں تاریخ میں فلاں لوگوں کے سامنے تو نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، ہنستے ہوئے کیا دینا، کیونکہ فرینڈ ہے نا تمہارے، دوست ہے تمہارے، ایسے کہہ دیا تھا نا تو غلطی کرا، ایک مرتبہ تو کہا معاف کر دو نا، اچھا ٹھیک ہے معاف کر دیا، پرسنل پہلو تھا، لیکن میرے حبیب کے بارے میں تو نے کیا کہا تھا؟ اچھا پاور، نوٹ پاور فور یو، آپ کو کوئی پاور نہیں ہے، یہ کہا تھا تو نے۔ ارے جب میرے حبیب کو پاور نہیں تو کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو آج کھڑے ہونے کی طاقت میرے پاس کس کی وجہ سے رکھ رہا ہے؟ کس نے میرا پتہ بتایا؟ کس نے میرا پتہ بتایا؟ ان کو پاور نہ ہوتا تو سب سے بڑے پاور خالق کے سامنے تو کھڑا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہے؟ اور غوث کو بلا کر کے اب میں کہتا ہوں عبد القادر تو نے شرک کا درس دیا ہے، عبد القادر ایک جواب دیں گے، کیا میں تیرا ولی ہوں یا نہیں؟ اگر ولی ہوں تو ولایت کا کانسیپٹ کیا ہے بتا دے مولا، شرک کی تعلیم دینا اگر ولایت ہے تو تو مجھے جہاں ڈالنا ہے ڈال دے، توحید کی منزل پر خود فائز ہونا اور دوسروں کو فائز رکھنا، یہ ہے ولایت کا کانسیپٹ۔ تو جب ولایت کا کانسیپٹ یہ ہے اور تو نے ولی بنایا ہے اور اپنے اور غیر سب نے مانا ہے، تو اب مجھ سے پوچھ رہا کیوں؟ اب مجھ سے پوچھ رہا کیوں؟ اس لیے مت للکا کہ غوث سے کیا پوچھے گا، وہ من دون اللہ ہے جن سے پوچھے گا، یہ ولی اللہ ہے جن سے پوچھے گا، لیکن دونوں کے پوچھنے میں فرق ہے۔ بس ایک بات کہوں گا درود تاج کے عنوان کے حوالے سے کہ خدا وحدہ لا شریک آپ کے خالق، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ اس کی وجہ سے ہو، وہ آپ کی وجہ سے نہیں۔ آپ اگر چھت کی بقا چاہتے ہو تو پیلروں کا احترام کرو، سبب کا احترام کرو، وجہ کا احترام کرو۔ وجہ خلق کی وجہ آپ نہیں ہو، خالق ہے۔ خالق میں نقص نہ تلاشو ورنہ آپ میں مکمل نقص آ جائے۔ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے سارے جہان کی کمان لے کر آئے، سارے جہان کی کمان، تو سارے جہان کی ہدایت ہے۔ تم کفاروں کی ہدایت کی بات کر رہے ہو، لوگوں کی ہدایت کی بات کر رہے ہو، سارے جہان کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت مطلب راستہ بتانا ہے۔ قسمت میں اگر ایمان ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے دیکھنے والوں کو رب نے ایمان عطا کیا۔ ابجیکشن جس نے
نے کیا ہے منزل تک نہیں پہنچایا ہے، یہ رب کا منشا ہے۔ محبت سے جس نے بھی نبی کی ہدایت کو قبول کیا ہے، آج کیا تاریخ گواہ ہے، امیر حمزہ نبی کے چچا ہیں، امیر حمزہ نبی کے چچا ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس بھی چچا ہیں۔ کیا بات ہے، عبد المطلب کے 5 بیٹے، ایک باپ، 2 چچا، اور 2 کو ریجیکٹ اور 2 کو قبول، اور ایک باپ، کیا کہنا، ایک نسل مصطفیٰ کی اصل بنے ہوئے ہیں اور ایک پر ایمان، یہ کرم کیوں؟ اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھ مصطفیٰ کو قبول کرو گے تو توفیق کے راستے کھلے رہیں، نہیں قبول کرو گے تو ڈائریکٹ بھی پیدا ہوگے نسلوں اور اصلوں سے ہم تجھے رد کر دیں گے، اس لیے کہ ہم نے کائنات کو اسی کے لیے سجایا، کائنات کو سجانے کا راز محمد رسول اللہ ہے۔ اور سنو، اس محمد کی امت کے ولی بھی اتنے باکمال ہوں گے، اتنے باکمال ہوں گے، نبوت کی ساری جھلک اور رسالت کا سارا عکس توحید اور سنت کے آئینے میں امت کے سامنے ایسا توحید کا درس دیں گے کہ میں رشک کروں گا۔ دیکھ ابو داؤد کی حدیث پاک، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے تحت نبی اعظم فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، انبیاء اور شہداء ایک طرف ہوں گے، انبیاء اور شہداء ایک طرف ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ما هم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن یربطهم الانبیاء والشہداء، انبیاء بھی اور شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہے؟ جواب ملا، پر لا ان اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی کہلائیں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ نبی بھی رشک کریں گے ان پر۔ تو پوچھتا ہے کہ غوث سے کیا پوچھے گا؟ نبی رشک کریں گے، خدا کی شان ہوگی، فرشتے رشک کریں گے، خدا کی یہ شان ہوگی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو محبت خدا، محبت مصطفیٰ، محبت اولیاء عطا فرمائے، ان تمام کی گستاخی بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون فرمائے۔ بے توجہی میں کبھی کوئی بات، کوئی ادا کسی بھی زاویے سے سرزد ہوگی، مولا صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، قبول فرمانا۔ ہم سب کو سچا پکا اپنا اپنے حبیب کا، حبیب کے حبیبوں کا بنا لے مولا، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔